کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ جی السلام علیکم. جی اللہ کا کرم ہے. آپ سے بہت دفعہ میں نے جو ہے ملاقات کرنے کی اور لائیو پروگرام میں کوشش کری. بہت دفعہ کے بعد آج پہلی دفعہ جو ہے مجھے آپ سے چانس ملا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے میری جو ہے لائیو بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو عزت دے. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ میرا نام ہے سید عامر حسین. کراچی سے میرا تعلق ہے. اللہ آپ کو عزت دے عامر بھائی، سید بھائی. حکم کریں عامر حسین صاحب، کیا حکم ہے؟ سر حکم نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جو سمجھانے کا انداز ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو بھی آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ سر کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں نا سر، یہ انداز میں نے ابھی تک اپنی لائف میں اس طرح کا دیکھا نہیں ہے کہ بہت ہی سہل طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے آپ جو ہے بات کو سمجھا دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں اور میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. حالانکہ میں اہل تشیع سے تعلق نہیں ہے میرا، میں سنی ہوں، لیکن مجھے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایمانداری کی بات. اور آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت دے، کیونکہ آپ واقعی میں بہت اچھا سمجھا رہے ہیں. تھینک یو سر. اللہ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو شیعہ مذہب ہے، آپ کا شیعہ مذہب ہے، میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لیکن ہم جو بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں شیعہ مذہب میں، اس کے برعکس جو ہے وہاں پہ جو ہم لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. جو لوگ ہمارے سنی مسلک کے اندر جو بدنام کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ 10 محرم کو جو ہے بچوں کو ساتھ جو ہے خون کا چاولوں میں ڈال دیتے ہیں اور شربت کے اندر تھوک ملا دیتے ہیں. کیا اللہ یاری صاحب یہ صحیح بات ہے کیا، یا یہ صرف جو ہے بدنام کرنے کے لیے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی شربت میں تھوک نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میرے میں یقین نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لوگوں میں جہالت ہے نا، لوگ جاہلانہ باتیں پھیلاتے ہیں. کون ابھی کوئی بیوقوف ہے شربت میں تھوک کے دوسروں کو پلا دے؟ کون کہتا ہے؟ بالکل بالکل. لوگ پھر لوگ اس کو پیئیں گے بھائی، اور شیعہ لوگ اس کو پیئیں گے. اگر آپ تھوک لیں نا وہ کوئی اس کو نہیں پیے گا بھائی. یہ تو جہالانہ. یا بچوں کو کیا کر بچوں کو مارتے ہیں روز عاشور؟ نہیں بالکل نہیں. میں یہی آپ سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اس پہ بات کروں ان سے آپ سے. میں تو شیعہ ہوں. میں شیعہ مختلف کمیونٹیز میں رہا ہوں نا، عرب میں، عجم میں، ایران میں، پاکستانیوں کو بھی دیکھا، ہندوستانیوں کو بھی دیکھا. مجھے بخوبی پتا ہے اگر کوئی تھوکتا ہے تو وہ کوئی نہایت نجس آدمی ہوگا، یعنی کوئی مذہبی حکم نہیں، عمر رواج بھی نہیں. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے وہ پاگل ہوگا، کوئی بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا. میں نہیں لگتا، میں تو نہیں سمجھ. کیونکہ شیعہ جو ہے نا عام طور پہ اگر بھی کسی سے دشمنی ہو تو وہ مجلس میں کسی سے دشمنی نہیں کرتے. مثلا مجھے فرض کریں مجھے آپ سے کینہ ہے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا، اس میں مثلا کینے کی وجہ سے میں آپ کو چائے میں تھوک مار کے یا تھوک لگا کے آپ کو پلاؤں گا. ہو سکتا ہے میں دوسرے مقام پہ کروں، لیکن مجلس میں یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ شیعوں کا بہت خاص عقیدت ہے مجلس سے، تو مجلس میں وہ تو بہت احتیاط کرتے ہیں. اگر کوئی کرتا بھی ہوگا نا اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ، اس کی ذاتی دشمنی ہے، اس کو مثلا تھوک لگا کے اس کو شربت پلاتا ہے، تو وہ آپس میں کوئی دشمنی ہوگی. اس طرح مجلس میں کوئی تھوک ڈال یہ باتیں جاہلانہ ہے بھائی. یہ آپ کیونکہ آپ خود آ کے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ ادھر جب مجلس ہوتی ہے یوم عاشور، وہ سب کے سامنے شربت بناتے ہیں گلی میں نا، چھپ کے تو نہیں بناتے ہیں، سب کے سامنے بناتے ہیں بیچارے. وہ اگر آپ خود جا کے دیکھ، آپ خود والنٹیئر بن سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ادھر کام دے دیں گے. بھائی آپ آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ مدد کریں. ہم نے خود بہت مدد کیا. اصل جو ہے اس میں بہت کام ہوتا ہے. امام بارگاہوں میں یہ صفائی کا کام، کھانا بنانا، چائے پلانا، یہ بہت یعنی لوگ ہزاروں کے تعداد میں آتے ہیں. کام کم نہیں ہوتا یہ کام. اس کے لیے بہت مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، بہت افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے خود بہت دفعہ کام کیا ہے بھائی، بہت زیادہ کام کیا. مجلس کے بعد برتن دھو لو، صفائی کرو، بہت دفعہ کیا. اور ہم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں. مختلف اقوام میں، عرب میں، عجم میں یہ بکواس ہے سب. شیعہ جتنا پاکیزہ قوم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. افغانستان میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، وہ غیر شیعہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے میرے چاچے کی وائف جو ہے بہت، اس کا گھر بہت صاف ستھرا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاف ستھرا. پھر مجھے وہ کہتا پتہ ہے کیوں اس کا گھر کیوں صاف ستھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہوں کیونکہ وہ شیعہ ہے. یہ ادھر افغانستان میں کافی مشہور ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اچھی طرح سے دھونا چاہتے ہیں نا، یہ جماعت میں کہتے ہیں شیعوں کی طرح دھو لو. اللہ کی قسم کہتے ہیں شیعوں کی طرح دھو لو. یہ بہت مشہور ہے. وہ اگر کوئی شخص بہت صفائی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا. اللہ جانتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ کافی رسم ہے، کافی مشہور ہے کابل وغیرہ میں. کیونکہ وہ شیعوں کے شیعہ اور غیر شیعہ محلوں میں ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیعہ بہت صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص زیادہ مثلا برتن کو دھو لیتا ہے، اپنے گھر کو بہت جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا.
یہ بہت عام ہے. خود افغانستان کے اگر جو کابل کے جو رہنے والے ہیں نا وہ فارسی زبان وغیرہ ان سے اگر آپ پوچھ لیں وہ ویریفائی کر دیں گے اس کو. ہم نے خود اپنے کانوں سے افغانستان کے جو غیر شیعہ ان سے بارہا ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ بہت رسم ہے. جی ہاں وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی طرح شیعوں کی طرح اپنا ہاتھ بار بار دھو رہا ہے. جی صحیح. اچھا ایک سوال اور تھا آپ سے معذرت کے ساتھ. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ شیعہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, کیا یہ صحیح بات ہے؟ زکوٰۃ جن چیزوں پہ واجب ہم دے دیتے ہیں. زکوٰۃ جن 9 چیزوں پہ واجب ہے. زکوٰۃ ہر چیز پہ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ گندم پہ واجب ہے, اونٹ پہ واجب ہے, بکری پہ واجب ہے, اور شیپ پہ جس کو انگلش میں شیپ بولتے ہیں, بیئر بولتے ہیں اردو میں اس کو, اس پہ واجب ہے. کشمش پہ واجب ہے, جو پہ واجب ہے, چاول پہ واجب. جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے نا اس پہ ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں جو مستحب خیرات ہوتی ہے, تو اس میں ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. البتہ پیسہ جو ہے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پیسہ اگر چاندی سونے کا ہو, اگر جیسے پرانے زمانے میں چاندی سونا ہوتا تھا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. درہم اور دینار پہ. درہم دینار کس کے ہوتے ہیں؟ ہاں روپیہ درہم دینار نہیں ہے. درہم جو ہے سکے کی چاندی ہے, چاندی کے سکہ ہے, اور دینار سونے کا سکہ ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کی درآمد ہے کہ اس کے پاس درہم دینار نصاب کے مطابق جمع ہو جاتا ہے تو اس کو واجب ہے کہ وہ اگر نصاب پہ آ جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. بالکل. اگر نہیں ہے تو یہ بھائی وہ تو بھائی اس کے علاوہ پیسہ جو ہے پیسے پہ تو نہیں ہے بھائی, روپیہ پہ نہیں ہے. روپیہ نہ درہم ہے نہ دینار, روپیہ پہ نہیں ہے. کیسے کیوں زکوٰۃ ہونا چاہیے؟ صحیح. مطلب آپ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں. کون منکر ہے بھائی؟ کون منکر ہے بھائی؟ لعنت ہے اللہ پہ جو زکوٰۃ کا منکر. بس میں یہی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. میرے تھوڑے سے تلخ سوال ہے, معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانیے گا, لیکن جو لوگ سنتے ہیں یہ میں لوگوں کی آگاہی کے لیے سوال کر رہا ہوں اپنی بھی, اور جو لوگ یہ شیعوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو گئی کہ آپ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں. یہ بات تو واضح. اچھا میرا جو ایک اہم سوال ہے وہ شاید آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن میں اس سوال سے آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو آپ بخاری شریف اور صحیح بخاری کے حوالے دیتے ہیں تو آپ کی نظر میں بخاری شریف یا مسلم شریف کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں مانتا. اس میں بعض سی چیزیں صحیح ہیں, اکثر چیزیں غلط ہیں. نہیں, حوالے تو آپ اسی کے دیتے ہیں جو بھی واقعات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ میرے مخالف فرقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہے. ہم دلیل وہ لائیں گے جو مخاطب کے لیے قابل قبول ہے. مخاطب کے لیے قابل قبول ہے. دیکھیں ہم جو دلیل لاتے ہیں بخاری مسلم سے وہ اکثر ہمارے لیے بھی مورد قبول ہے. ٹھیک ہے نا. ہم پوری بخاری یعنی کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے, اس کے جلد سے جلد گتی سے گتی, ہم نہیں کہتے یہ سب کا سب صحیح ہے. اس میں کچھ صحیح باتیں ہیں, کچھ ہم باتیں ہیں جس کو ہم صحیح نہیں مانتے, لیکن جو ہم دلیل کے طور پہ لاتے ہیں اکثر اس سے ہم اگری کرتے ہیں. اور آج اس لیے ہم لاتے ہیں, اور ہم بخاری مسلم کے محتاج نہیں ہیں. ہم شیعوں کے لیے نہیں لاتے, ہم بخاری مسلم کی کوئی ضرورت ہی نہیں شیعوں کے لیے. ہم شیعوں کے سے جب بات کرتے ہیں تو کتاب کافی سے, کتاب من لا یحصر الفقی سے, کتب شیعہ سے استدلال کرتے ہیں, کیونکہ شیعہ ان زبانی طور پر حقیقت میں نہیں, شیعہ لسانی طور پر کہتے ہیں ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں, حقیقت میں ان کتابوں کے شیعہ بہت کم ہے جو مانتے ہیں. تو کیونکہ شیعوں کا مذہب بہت چینج ہو چکا ہے. شیعہ زبان کے لحاظ سے شیعہ ہیں, حقیقت میں دیکھیں تو یہ ان کا مذہب کچھ اور ہے. اکثر شیعہ جو ہے